السلام علیکم۔ ناول مرگ تمنا، قسط نمبر 29۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ دنیا کی سب سے غیر متوقع چیز مستقبل ہے، آنے والا لمحہ جس کے راز خالق کے سوا کسی کو معلوم نہیں، وقت کی دھیمی چال جس کا ادراک کرنے سے حساس سماعت بھی قاصر ہے۔ وہ چاہے تو پتہ ہلنے جتنے وقت میں پرسکون سمندر کی تہوں کو الٹ کر رکھ دے اور بے قرار سمندر کو تڑپا دے، وہ چاہے تو کن کا حکم دے اور زمین و آسمان ہلا دے۔ اس کے سامنے زمینی خداؤں کی کیا دقت، اس کے راز وہ جانے، لیکن یہ طے ہے، حکم صادر ہو جائے تو انسان کی طاقت، دولت، شہرت اور اوقات ذرے کی نہیں رہتی۔ مخلوق سالوں کے منصوبے بناتی رہے، خالق کا لکھا نصیب دن کو رات کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم کا چھایا اندھیرا آنکھ جھپکنے کی مدت میں سویر میں بدل جاتا ہے۔ کلثوم فاطمہ کا بن باس اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ سفید حویلی کی روایات سے بغاوت کا انجام سالوں کی جلا وطنی ٹھہری تھی۔ ان کے دل میں اپنوں کے لیے شکووں کے انبار تھے۔ سفید حویلی کے اونچے میناروں سے ناراضی تھی، جس کی اونچائی کے پار دیکھنے پر کاٹ دیے جاتے تھے۔ بزرگوں سے بیزاری تھی، جن کی خود ساختہ روایات نے بیٹی کو قید کر رکھا تھا۔ معاشرے سے نفرت تھی، جس نے جنس کے فرق پر خوشیاں تفریق کر رکھی تھیں۔ یہ آج دل کو کھنگالنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ زخم تو مندمل ہوئے ہی نہیں تھے، یادوں کی نوک جھپکنے پر خون دوبارہ رسنے لگا تھا۔ زمین سے ہزاروں فٹ اوپر بادلوں کے درمیان وہ اپنی زندگی کا خلاصہ کھول بیٹھی تھیں۔ وہ سفید حویلی کی لاڈلی تھیں، انہیں بجیا سے زیادہ پیار ملا، اور وجہ یقیناً سب سے چھوٹی اولاد ہونا تھا۔ وہ تو کبھی کبھار ابا جان سے ایسی باتیں بھی کہہ جاتی جو کہنے کا حوصلہ سعید بھائی بھی نہیں رکھتے تھے۔ زندگی کس قدر خوبصورت تھی، اور ابراہیم کی محبت نے خوبصورتی مزید بڑھا دی تھی۔ پاؤں پاؤں چلتی محبت نہ جانے کب قد سے بلند ہو گئی، اور اس قدر بلند ہوئی کہ حویلی کی دیواروں سے قد نکالنے لگی، روایات سے بغاوت پر مجبور کرنے لگی۔ دل میں موجود ڈر اس وقت ختم ہو گیا جب بجیا کی آنکھوں میں محبت کے جگنو چمکتے دیکھے۔ وہ بھی جگنوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں، اور پھر واپسی کا راستہ بھول گئیں۔ آنکھ سے آنسو بہہ نکلا تو ابراہیم کے دیکھ لینے کے ڈر سے لمحے میں پوچھ ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے اپنے بائیں جانب دیکھا، ابراہیم اور اذلان گہری نیند سو رہے تھے۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک عرصے بعد سکون نظر آ رہا تھا۔ اذلان کو دیکھتے دھیان طیبہ حیدر کی جانب چلا گیا، جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا نئی منزل کو اڑان بھر چکا تھا۔ وہ ساری عمر دوسروں پر حکم چلاتی آئی تھیں، سب کو اپنے فیصلوں کا پابند کرتی رہیں، لیکن ان کے اصولوں سے اپنا بیٹا ٹکرا گیا۔ وہ کتنے ہی دن انجان رہیں گی، اس کو تلاش کریں گی، نمبر پر بار بار فون کریں گی، اور پھر جب انہیں معلوم ہوگا کہ اذلان سڈنی گیا، آسٹریلیا کی فضاؤں میں نہیں، تو وہ لمحہ یقیناً قیامت ہوگا۔ کلثوم کو سالوں پرانا منظر یاد آیا، جب سفید حویلی میں رقیہ کی بارات آئی تھی، لیکن دولہا وہ نہیں تھا جسے بجیا دل دے بیٹھی تھی۔ وہ انسان تو راتوں رات آسٹریلیا کے لیے نکل گیا تھا۔ انہیں بہت بعد میں معلوم ہوا کہ سب کے پیچھے طیبہ کا ہاتھ تھا۔ حیدر شاہ اور طیبہ کی ملی بھگت تھی، جس کا شکار بجیا ہو گئی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا بجیا کیسی تھیں، خوش تھیں یا نہیں، حیدر شاہ کا بھائی اچھا ہمسفر بنا یا نہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے بجیا کا حساب برابر ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ آج سالوں بعد وہ عمل ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، بس کردار تبدیل ہو گئے تھے۔ اذلان کسمسایا تو انہوں نے رخ واپس کھڑکی کی جانب کر لیا۔ نگاہیں دوبارہ بادلوں کے پار نیچے کی جانب دیکھنے لگیں، جہاں دور دور تک اندھیرا تھا۔ دھیان دوبارہ سفید حویلی کی طرف چلا گیا۔ بی جان سے ملنے کی خوشی ہر خوف پر غالب آ رہی تھی، ساتھ کا رد عمل کہیں پس منظر میں چلا گیا۔ وہ اس قدر خوش فہم ہو رہی تھیں کہ کوئی ان سے نادانی میں اٹھائے قدم کے متعلق سوال نہیں کرے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ حویلی کے سفید اونچے میناروں کا سر کیسے جھکا گئی۔ ان کی امیدوں کی پرواز جہاز کی مانند بلند ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے دل میں مچلتے شکوے مدھم پڑنے لگے تھے، ابراہیم کا دیا گیا حوصلہ اب پروان چڑھ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے وسیع ہال میں سکوت طاری تھا۔ بیگم نکاح خواہ کو لے کر جا چکا تھا۔ زبیر احمد عبدالودود کے ساتھ باہر نکل گئے۔
اور پیچھے خاموشی کے درمیان سسکیوں کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ رقیہ لامیا کو سینے سے لگائے تسلی دے رہی تھیں، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے سوچنے سے بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھی زندگی میں اس قدر روئی ہو جتنا ان چند گھنٹوں میں روئی تھی۔ وہ ابھی تک قسمت کے اس کھیل پر حیران تھی۔ وقت نے کیا چال چلی تھی کہ وہ ساتوں کے الٹ پھیر میں لامیا ابراہیم سے لامیا عبدالودود بن گئی تھی۔ اس کے کانوں میں قبولیت کے الفاظ گونج رہے تھے اور آنکھوں کے پردے پر اذلان کا چہرہ اور پرشکوہ آنکھیں عیاں تھیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی ایسا داؤ بھی کھیلے گی، ایک انجان شخص کے ساتھ نکاح جیسا مقدس رشتہ جوڑنا پڑے گا اور اس رشتے کے لیے مجبور کیا جائے گا جس عزت نفس، وقار اور انا کے لیے اس نے اذلان کی محبت ٹھکرا دی تھی، وہ سب کرچی کرچی ہو کر بکھر چکا تھا۔ اس لمحے اسے اپنا وجود کوڑیوں کے مانند بے مول لگ رہا تھا۔ کہاں وہ اپنی ذات پر اٹھائی نگاہ غلط برداشت نہ کرتی تھی اور کہاں بلیک میل ہو کر نکاح جیسے رشتے میں بندھنا پڑا تھا، شرطوں کی بنیاد پر تعلق جوڑنا پڑا تھا۔ یہ درد برداشت سے باہر تھا، اس قدر ذلت قبول نہیں ہو رہی تھی۔ عبدالودود اچھا لڑکا ہے لامیا، رقیہ تسلی دے دے کر تھک رہی تھی، لیکن لامیا کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا ہوتا تو ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی رشتہ نہیں جوڑتا۔ تمہاری مرضی شامل تھی سب میں، اسے مرضی نہیں زبردستی کہتے ہیں۔ وہ ہر دلاسا جھٹک رہی تھی، ہر بات سے مکر رہی تھی۔ رقیہ کو سوائے خاموشی کے کوئی حل نہیں سوجھا تھا۔ رقیہ، ہم نے رخصتی کا فیصلہ کیا ہے۔ رقیہ کو خاموش ہوئے اور لامیا کو دوبارہ روتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ زبیر احمد نیا حکم لیے چلے آئے۔ لامیا پہلے جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی کہ ایک اور بم سر پر پھوڑ دیا گیا۔ وہ یکدم رونا بھول کر بے یقین نگاہوں سے زبیر انکل کو دیکھنے لگی تھی۔ ان سے نظر پھسل کر ان کے پہلو میں کھڑے انسان پر گئی تو احتجاج کرنا یاد آیا۔ یہ سب طے نہیں ہوا تھا، صرف نکاح کا کہا تھا آپ نے۔ وہ احتجاج کرتے چیخ ہی پڑی تھی۔ یہی بات کہہ رہا ہوں، نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی بھی ہو سکتی ہے اور عبدالودود یہی چاہتا ہے۔ اسے صاف دکھ رہا تھا زبیر انکل آنکھیں ماتھے پر رکھ چکے تھے۔ وہ شاید ان کے متعلق شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سخت ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کن لہجے میں انکار کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب مزید کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اسے باتوں کے جال میں جتنا الجھا سکتے تھے الجھا چکے تھے، اب اپنے متعلق سارے فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ لامیا، سمجھنے کی کوشش کرو، سعد نے حویلی جا کر سب بتا دیا ہوگا اور تمہارا حویلی میں داخل ہونے کا یہی بہترین وقت ہے۔ زبیر انکل اس کے قریب آ کر مدھم لہجے میں بولے، کیونکہ عبدالودود کی موجودگی کچھ بھی کھل کر کہنے سے روک رہی تھی۔ انہیں اس بے وقوف لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جو بے وقت کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہے تھے، لیکن وہ ان کی ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ عبدالودود تو رخصتی کا فیصلہ لامیا پر چھوڑ رہا تھا، لیکن انہیں لامیا کا حویلی میں جانا ہی بہتر لگا، کیونکہ عبدالودود سے بڑھ کر کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ معاملہ مزید لٹکانا مناسب نہیں تھا۔ آپ جو بھی کہیں، لیکن میں ماما پاپا کے بغیر اب کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ اس نے ان کی نہ ماننے کی ٹھان لی، سو وہ کچھ بھی کرتے وہ راضی ہونے والی نہیں تھی۔ ماحول پر چند لمحوں پر محیط کثافت بھری خاموشی چھائی۔ زبیر اسے قائل کرنے کو متبادل جملے ڈھونڈ رہے تھے کہ عبدالودود کے موبائل پر بجتی گھنٹی نے انہیں خاموش کرا دیا، بلکہ رخ موڑے اسے دیکھنے لگے جیسے دل میں کسی انہونی کا احساس جاگا ہو۔ انہیں نمبر دیکھے بنا ہی معلوم تھا کہ کال سفید حویلی سے تھی اور خیر کی نہیں تھی۔ کیا میں پہنچ رہا ہوں؟ عبدالودود کی اڑتی رنگت سارے خدشات کی تصدیق کر رہی تھی۔ تاشفین بھائی پر اٹیک ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، اس نے کانپتے لہجے میں انہیں بتایا اور وہ واپسی کی جانب دوڑ لگا دی۔ رکو عبدالودود، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ہم قدم ہوئے۔ نہیں، آپ یہاں ہی رکیں، بلکہ پھپھو اور ان کو لے کر شہر چلے جائیں۔ وہ اس کے حواس بری طرح شل ہو رہے تھے، لیکن زبیر احمد کو ساتھ لے جانا اور دو عورتوں کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔
وہ بھاگتا گاڑی تک پہنچا اور تیز رفتاری سے گاڑی نکال لے گیا۔ اسے اس وقت اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ حویلی میں کسی کو خبر کر دیتا، لیکن سیغم کو کال کرنا نہیں بھولا تھا۔ احمد علی چٹھا کے پوتے اور مشہور وکیل تاشفین علی پر قاتلانہ حملے کی خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔ تاشفین کا نام اسلم خان درانی کیس کی وجہ سے سرخیوں میں تھا۔ ایسے میں اس حملے نے ہر طرف افراتفری پیدا کر دی تھی۔ سرکاری مشینری سے لے کر میڈیا تک ہر جگہ اس حملے کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ تاشفین کا چند دن پہلے ہونے والا نکاح اور اس کی منکوحہ کا زخمی ہونا واقعے کو مزید دلسوز بنا رہا تھا۔ میڈیا، اخبار، ہر جگہ تاشفین کا ذکر تھا اور وہ زندگی اور موت کی جنگ میں مبتلا تھے۔ عبدالودود ہسپتال پہنچا تو وہاں پولیس کی کثیر تعداد اور میڈیا کے نمائندوں کی بھیڑ تھی۔ اسے دیکھتے ہی میڈیا والے اس کی جانب لپکے، لیکن وہ بھیڑ کو شدت سے چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دل میں پیدا ہوتے ہزار خدشات کو دباتے پر امید تھا۔ اسے یقین تھا بھائی ٹھیک ہوں گے، لیکن وہاں پہنچ کر امید ڈول گئی۔ وہ جو مشکل سے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا تھا، اس وقت ہمت ہار رہا تھا۔ اس کا جان سے پیارا بھائی مشکل میں تھا اور وہ اس قدر بے بس تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہسپتال پہنچ کر علم ہوا کہ تاشفین کے ساتھ نبیل درانی اور زارا حسین بھی تھی۔ اس پل اسے احساس ہوا کہ اسے ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سے مراحل اس کے منتظر تھے۔ اس نے فوراً زبیر احمد کو کال ملائی تاکہ وہ نبیل کی ماں کو خبر کر سکے، اور خود زارا کی تلاش میں ایمرجنسی وارڈ میں چلا آیا۔ وہ زخمی تھی لیکن خطرے سے باہر تھی، پرسکون دواؤں کے زیر اثر نیند میں تھی۔ اس کی جانب سے تسلی ہوئی تو واپس آپریشن تھیٹر کی جانب آیا۔ اس نے حویلی کال کرنے کے لیے فون نکالا تو سامنے کئی مس کال دکھائی دیں۔ اس نے سب سے پہلے بڑے ابا کا نمبر ملایا۔ وہ سب ہسپتال کے قریب تھے، اگلے کچھ منٹوں میں وہاں پہنچنے والے تھے۔ سیغم، تم یہیں رکو، بڑے ابا اور ابا جان کچھ دیر تک یہاں آ جائیں گے، تم ان کے ساتھ رہنا اور زارا بھابھی کا بھی بتا دینا۔ لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ سیغم کو اس کی سرخوتی آنکھوں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کی تلاش میں جنہوں نے سفید حویلی کے سینے پر خنجر گھونپا ہے۔ سیغم کا خدشہ ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ یہ پولیس کیس ہے عبدالودود، وہ لوگ دیکھ لیں گے، ابھی تمہیں یہاں رکنا چاہیے۔ تو پولیس خود کا کچھ کرتی ہے، ان کے سر پر ڈنڈا برسے گا تو ہاتھ پاؤں ہلائیں گے۔ وہ اس قدر عجلت میں لگ رہا تھا کہ اس کا بس چلتا تو لمحے میں وہاں سے نکل جاتا۔ بڑے ابا کے آنے تک رک جاؤ، پھر چلے جانا۔ سیغم نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا۔ تم میرے درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے سیغم۔ وہ انسان جس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، اس کی اچھائی کا یہ صلہ دیا گیا۔ ابھی چند دن پہلے زندگی کی سب سے بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی اور آج زخموں سے چور یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے یار؟ وہ جو کب سے ہمت رکھے ہوئے تھا، سیغم کے گلے لگ کر رو دیا۔ سیغم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ تاشفین کے لیے عبدالودود جیسا درد نہیں رکھتا تھا، لیکن دل میں اتنی ہی تکلیف تھی جتنی کسی خونے رشتے کی ہوتی۔ خود کو سنبھالو عبدالودود، تمہیں ایسے دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ کتنی ہی دیر آنسو بہاتا رہا۔ کافی دیر بعد دل کا غبار کم ہوا تو خود کو نارمل کرتے آپریشن تھیٹر کی جانب آ گیا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا تو فون لیے وہاں سے دور ہٹ گیا۔ بڑی امی کا خیال آتے ہی سب سے پہلے حویلی کال کی تھی۔ نور نے فون اٹھایا اور اس کی آواز سنتے ہی عبدالودود کو پتہ چل گیا کہ وہ بے تحاشا رو چکی تھی۔ بھائی کیسے ہیں؟ عبدالودود کی آواز سن کر دوبارہ رونے لگی۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں دعا کرو۔ عبدالودود، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ہمیں کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ وہ کدھر ہے؟ اس سے کہو اپنی بڑی امی سے بات کرے، ورنہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ بڑی امی کی آواز سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا بڑی امی تکلیف میں ہوں گی، لیکن وہ اس طرح رو رہی تھیں، ایسے روتے تو اس نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بڑی امی دعا کیجیے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو سنبھالیں، آپ ہمت ہار جائیں گی تو ہمیں دلاسا کون دے گا؟
میں نے اسے خون میں لت پت دیکھا ہے عبدالودود۔ اس کے بعد سے دل قابو میں نہیں، وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ کہاں دیکھا آپ نے؟ وہ ایک دم چونکا۔ یہاں ٹی وی پر دکھا رہے ہیں، اس کے ساتھ زارا بھی ہے۔ آپ دعا کریں امی، بہت ساری دعا۔ اس نے حویلی دلاسا دینے کے لیے فون کیا تھا، لیکن دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اب اسے امی کی فکر ہو رہی تھی، جو چچی کے پاس ہسپتال میں تھیں۔ وہ اکیلی نہ جانے اس خبر کو کیسے برداشت کریں گی۔ وہ پھپھو کو وہاں بھیج سکتا تھا، لیکن لامیا اکیلی ہو جاتی۔ وہ ابھی کوئی بھی مزید پریشانی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود امی کے پاس جانے کا سوچا۔ وہ سیغم کے پاس وہاں آیا تو بڑے ابا وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ یہاں سب دیکھ لیں، میں امی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ابو کو بتا کر وہاں سے نکل آیا۔ چچی جان کا ہسپتال وہاں سے کافی دور تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے جتنی تیز گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنی ذات بھنور میں پھنسی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف مشکل اور پریشانی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے امی کو فون کر کے پارکنگ میں پہنچنے کا کہا، اور جب تک وہاں پہنچا وہ اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ اس طرح اچانک لینے کیوں آ گئے؟ کتنا برا لگتا ہے پارکنگ تک آنا اور وہیں سے چلے جانا۔ تمہیں اندر آنا چاہیے تھا، چچی سے سلام دعا کرنی چاہیے تھی۔ ان کا مطمئن انداز بتا رہا تھا کہ وہ بے خبر تھیں۔ پھر آ جاؤں گا۔ اس نے ان کی جانب دیکھنے سے گریز کیا اور اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے حتی الامکان لہجہ نارمل رکھا، وگرنہ دل تو چاہ رہا تھا ان کے دامن میں منہ چھپا کر رو دے۔ ماشاء اللہ، حور کی طبیعت کافی بہتر ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا تھا بہت جلد ہم اسے حویلی واپس لے جا سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے اب وہ حویلی واپس آئے گی تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے رویے میں بہت تبدیلی دیکھی ہے۔ ہم سب بلا وجہ اسے قصوروار سمجھتے رہے، جبکہ بہت ساری غلطیاں ساتھ کی بھی ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے، اب تمہارے ابو سے بات کروں گی کہ ساتھ کے متعلق سنجیدگی سے سوچیں۔ وہ نہ جانے کس رو میں تھیں کہ بولتی ہی رہیں۔ عبدالودود کی خاموشی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آخرکار انہوں نے راستے کی تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ امی، ہسپتال جا رہے ہیں۔ وہ قریب پہنچ چکے تھے۔ عبدالودود کو بہتر لگا آہستہ آہستہ سب بتا دینا۔ تم روئے ہو؟ اسی وقت انہوں نے اس کی آنکھوں کی سرخی بھانپ لی۔ نہیں امی، شاید الرجی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے عبدالودود؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ تاشفین بھائی کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، بس وہیں جا رہے ہیں۔ جب کئی لمحے ان کی آواز نہیں آئی تو اس نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ وہ خاموشی سے رو رہی تھیں۔ ان کا دل انہونی کی آگاہی دے چکا تھا۔ ان کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی، لیکن عبدالودود کے لیے آسانی ہو گئی۔ ان کے سوالوں کے جواب دینا اس کے لیے زیادہ مشکل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ میڈیا ایک بار پھر اس کی جانب لپکا، لیکن اس نے 2 انگلیوں کو ہلاتے انہیں دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے انداز میں اس قدر غصہ تھا کہ سب قریب آنے کے بجائے دور سے ہی سوال لے رہے تھے۔ شیما بیگم عبدالودود کی میت میں اندر آئیں۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ابا جان اور سعید کو دیکھ کر دل کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی۔ آپ امی کو سنبھالیے، مجھے قانونی کارروائی کے لیے جانا پڑے گا۔ وہ ابو کے سینے سے لگی مسلسل رو رہی تھیں جب وہ انہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ رات دیر سے سونے کے باعث صبح آنکھ تاخیر سے کھلی تھی۔ موبائل پر وقت دیکھا تو حیران رہ گئی کہ آدھا دن گزر جانے کے باوجود امی نے اسے جگایا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس معجزے کی توقع کیا کرتی تھی، اور آج ایسا ہونے پر اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ سب سے پہلا خیال امی کی خیریت کا آیا تو فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ سامنے ہی برآمدے میں بیٹھی نظر آئیں تو سکون کا سانس خارج ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس کی اڑتی رنگت پر انہیں تشویش ہوئی۔ آپ نے آج جگایا ہی نہیں۔ وقت دیکھا تو ڈر گئی کہ کہیں آپ کی طبیعت نہ خراب ہو۔ وہ وہیں تخت پر پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر عجلت میں اٹھی کہ سویٹر اور دوپٹے کے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ اب سردی کا احساس ہوا تو ان کی شال آدھی خود اوپر اوڑھ لی۔ ہمیشہ جگانے سے منع کرتی ہو
اور آج نہیں جگایا تو پریشان ہو رہی ہو۔ انہیں اس کی پریشانی پر پیار آیا۔ جب عادتیں پختہ ہو جائیں تو ذرا سی تبدیلی بھی ڈرا دیا کرتی ہے۔ آپ مجھے بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے انہیں باہوں میں بھیج کر سر ان کے کندھے پہ رکھ لیا۔ یہ پختہ عادتیں ہی تو تنگ کرتی ہیں، جینا محال کر دیتی ہیں۔ اس کی بات نے ان پر یادوں کے کئی در وا کر دیے تھے۔ امی، ایک بات پوچھوں؟ وہ یوں ہی کندھے پر سر رکھ کر سوچتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے سوچوں کو زبان دی۔ آپ نے نازنین سے ایک عام عورت تک کے سفر کی کہانی تو سنا دی، لیکن اس گھر تک کیسے پہنچی یہ نہیں بتایا۔ اسے رہ رہ کر یہ سوال یاد آ رہا تھا، اور اسے اتنا بھی معلوم تھا کہ یہ سب سوال جواب کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ بھی لالی کی عنایت تھی۔ اس نے مجھے ہسپتال سے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن میری وہاں موجودگی کی خبر حورالعین کو مل جاتی، اور اس کے ذریعے میری زندگی کی سب سے بڑے مجرم کو۔ اس وجہ سے وہ مجھے یہاں لے آیا، ایک مہربان عورت کے پاس، جس نے کبھی لالی کو سہارا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیا، سر چھپانے کی جگہ دی، اور جاتے ہوئے اپنی کل متاع بھی میرے نام کر گئی۔ یہ گھر اس دنیا میں میرا آخری ٹھکانہ ہے، اور یہ عنایت انہوں نے مجھ پر کی تھی۔ اب کی باتیں سن کر عزت کو بچپن کی کئی خوبصورت یادیں یاد آ گئیں۔ تمہیں پتہ ہے اس گھر کے سوا میری کوئی جمع پونجی نہیں، اور نہ ہی کوئی دکانیں جن کے کرائے سے سب خرچے پورے ہونے کا تمہیں بتاتی آئی ہوں۔ تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ ہماری ضروریات، میری تعلیم، کیسے؟ وہ خاصی حیران اور پریشان ہوئی۔ لالی کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اس کے مطابق اس نے میرے بچے کچے قیمتی سامان کو بیچ کر کسی کاروبار میں حصہ ڈال رکھا ہے، اور اسی سے حاصل ہونے والے پیسے خاموشی سے مجھے پکڑا جاتا ہے۔ اس لمحے عزت نے ماں کے چہرے پر لالی کے نام کی مسکراہٹ دیکھی۔ وہ ابھی تک اس رشتے کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ آپ یقین کریں گی کہ میں ابھی تک آپ کی کہانی کے اس کردار کو سمجھ نہیں پائی ہوں۔ ایک عرصے میں بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب نین تارا کا کوٹھا میرا مسکن تھا تو لالی مجھے ایک ہجڑے سے بڑھ کر نہیں لگا، جو مجبور تھا، جسے کام کی ضرورت تھی، اور میری بے نقص سننا نین تارا کی مار کھانا مجبوری۔ اس کے بعد وہ مجھے میری محبت ملانے کو بےتاب رہتا، میرا قاصد بننے پر بے تحاشا مار کھاتا۔ تب اس کی حیثیت میری نگاہوں میں کچھ بلند ہوئی۔ اس وقت وہ میرے لیے ہجڑا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جو دل رکھتا تھا، جسے تکلیف ہوتی تھی، اور اس کی تکلیف مجھے محسوس ہونے لگی۔ میری شادی کے بعد میرے لیے میرے شوہر سے پٹتا، میری تکلیف پر پہرو روتا، تب مجھے وہ اپنا دوست لگنے لگا تھا، لیکن جب مجھ سے میری اولاد چھینی جا رہی تھی، تب وہ میرا سایہ بن گیا، مجھے محفوظ مقام دینے کے لیے خود کو بھلا دیا، میری خاطر اپنی شناخت تک بدل ڈالی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ایک محبت وہ تھی جو ہم ہر طرح سے مکمل انسانوں نے کی تھی اور بری طرح شکست کھائی۔ ایک محبت اس نامکمل انسان نے کی اور کامیاب ٹھہرا۔ میں اس دن سمجھی محبت کی کوئی شرط نہیں ہوتی، یہ کہیں بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ اندھی ہوتی ہے، کچھ نہیں دیکھتی، بہری ہوتی ہے، کچھ نہیں سنتی۔ وہ خاموشی سے لالی کا ذکر سن رہی تھی۔ وہ دونوں اس قدر منہمک تھیں جیسے اسے ضروری کام کوئی نہ ہو۔ لیکن تمہیں پتہ ہے، میرا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ عزت نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں بیک وقت آنسو اور مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا عزت، وہ کم بخت تو عشق کر بیٹھا تھا۔ محبت جس کے نصیب میں وصال نہ ہو، تڑپ تڑپ کر جان دے دے، اور عشق جس کے ملن کی حاجت نہ ہو، جس کے سامنے کوئی بندش کوئی قید نہ ہو۔ وہ رو رہی تھی، اور نہ جانے کیسے عزت کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ محبت نہیں عشق تھا؟ ابھی چند دن پہلے میں نے اس سے کہا مجھے عزت کی فکر ہے، تو مجھے کہتا اس کے ہوتے میں فکر کیوں کرتی ہوں؟ تمہاری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہے، تمہارا جہیز سسرال کے معیار کا بنوانا چاہتا ہے۔ اس وقت میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت چمکتی دیکھی، اور مجھے تب پتہ چلا وہ پاگل تو عاشق بنا بیٹھا ہے، ورنہ رقیب کی اولاد بھلا کب پیاری ہوتی ہے۔ اسے مجھ سے محبت ہوتی تو تم سے نفرت کرتا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔
مجھ سے زیادہ میری کھوئی ہوئی اولاد کا ذکر کرتا ہے۔ اکثر مجھ سے وعدہ بھی کرتا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر واپس لائے گا۔ ان کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ عزت کو انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس وقت پر پچھتائی جب ماں سے سوال کیا تھا۔ زبیر احمد نے جیسے ہی گاڑی گیراج میں روکی، لامیا پہلی فرصت میں باہر نکلی۔ وہ سارا راستہ روتی آئی تھی۔ رقیہ کے بارہا پکارنے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تاشفین کی فکر نے رقیہ کے آنسو خشک نہیں ہونے دیے تھے۔ اب بھی جس غصے سے وہ گاڑی سے نکلی تھی، وہ ان دونوں نے واضح محسوس کیا تھا۔ زبیر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی، مگر وجود میں برپا بھونچال نے حالت خراب کر رکھی تھی۔ ماما، یہ لامیا کو کیا ہوا ہے؟ ماما، یہ لامیا کو کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہی ہوئی تھیں کہ مشتبہ حیران سا ان تک آیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر منہمک تھیں کہ مشتبہ کے بولنے پر چونکیں۔ بہت عجیب ہی رویہ تھا اس کا، اور رو بھی رہی تھی۔ غصے میں موبائل کا پوچھا اور موبائل لے کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسے جواب دیے بنا صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک تو مجھے آپ نہیں لگ رہیں۔ کیا ہوا ہے پاپا؟ اس نے ماما سے کوئی جواب نہ ملنے پر پاپا کی جانب دیکھا۔ تم نے نیوز نہیں سنی؟ نہیں۔ وہ کتنی دیر منتظر رہا کہ وہ کچھ بتائیں گے۔ جب کچھ نہ بولے تو اس نے فوراً ٹی وی کھولا۔ چند لمحوں میں ہی اس کی حالت رقیہ سے بھی بدتر تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ اب کیسے ہیں تاشفین بھائی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے کیا پوچھے۔ کچھ معلوم نہیں مشتبہ عبدالودود نے ہمیں یہاں بھیج دیا، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ سالوں کی ناراضگیاں نبھائی جائیں، بلکہ آپ لوگ واپس ہی کیوں آئے؟ ماما، آپ کو بڑی امی کے پاس جانا چاہیے۔ حویلی والے کتنی اذیت میں ہوں گے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اتنی بے حسی دکھا رہے ہیں۔ لامیا اور عبدالودود کا نکاح ہو گیا ہے۔ یہ ایک اور بم تھا جو مشتبہ کے سر پر پھٹا تھا۔ کیسے؟ عبدالودود اور نور العین۔ وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اسے لامیا کے رد عمل کی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ یقیناً خوش نہیں تھی۔ تو کیا اسے کسی نے مجبور کیا؟ عبدالودود کو کوئی مجبور کر سکتا تھا؟ عبدالودود کو کوئی نہیں مجبور کر سکتا تھا، تو پھر وہ کس بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ کر گیا؟ بڑے ابا سے بغاوت کا کیسے سوچ لیا اس نے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تاشفین بھائی کی ایسی حالت، اور پھر لامیا اور عبدالودود سے نکاح۔ تاشفین پر حملہ یقیناً اسلم خان نے کرایا ہوگا، اور یہ نکاح، یہ کارنامہ تمہارے پاپا کا ہے۔ ایک مشکل سے نکلتے نہیں ہیں، دوسری میں پھنسا دیتے ہیں۔ ابھی وہ کلثوم کو سب بتا دے گی اور وہ کیا سوچے گی کہ میں نے اس کی بیٹی کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے صورتحال دیکھی تھی رقیہ، اور پھر آپ نہیں چاہتی کلثوم سفید حویلی میں واپس آئے۔ وہ بات کی بات ہے زبیر، ابھی مجھے سعد کی فکر ہے، وہ نہ جانے کیا تماشا لگائے۔ تاشفین کی وجہ سے حالات ایسے نہیں رہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ اب یہ سعد ماموں کا کیا ذکر؟ تم جاؤ مشتبہ لامیا کو دیکھو، کب سے پاگلوں کی طرح رو رہی ہے۔ وہ سعد کی حرکت مشتبہ کے علم میں نہیں لانا چاہتی تھیں۔ ہمیں ابھی تاشفین بھائی کو دیکھنا چاہیے ماما۔ نیوز نہیں دیکھ رہی آپ؟ وہ شدید زخمی ہیں۔ ہمیں بس اس کے لیے ڈھیروں دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی۔ ابھی سفید حویلی کے سب افراد وہاں ہوں گے، انہیں جا لینے دو، پھر ہم جائیں گے۔ رقیہ کے بجائے زبیر احمد نے جواب دیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ لامیا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لامیا، مشتبہ نے ادکھلا دروازہ تھوڑا مزید کھولا اور کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ بیڈ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ مشتبہ کے پکارنے پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خود ہی آگے بڑھا۔ تو کیا کروں؟ شادیانے بجاؤں یا اٹھ کر ناچنے لگوں؟ وہ ایک دم سر اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور آنسو دیکھ کر مشتبہ کو بے تحاشا دکھ ہوا۔ تم تو بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہو، اس طرح ہمت مت ہارو۔ پتہ ہے مشتبہ، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آ ہی گئی تھی تو تمہارے پاپا پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں انہیں اپنا سمجھتی رہی اور انہوں نے
میرے ساتھ غیروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو لامیا، وہ بھلا ایسے کیوں کریں گے؟ انہوں نے جو بھی کیا وہ یقیناً تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا ہے مشتبہ، وہ سب جانتے ہیں، لیکن مجھے بتانے کے بجائے میرے سامنے شرطیں رکھ رہے ہیں۔ میری مشکل حل کرنے کے بجائے مجھے اس خود پسند انسان کے ساتھ نئے رشتے میں باندھ آئے ہیں۔ وہ بہت اچھا ہے لامیا۔ انجانے میں مشتبہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ بیٹھا تھا۔ اگر تم نے اس کے حق میں بولنا ہے تو تم جا سکتے ہو۔ وہ سامنے رکھا موبائل اٹھا کر پھر نمبر ملا رہی تھی۔ کچھ لمحے انتظار کے بعد ایک دم موبائل زور سے بیڈ پر پٹک دیا۔ لامیا، کیا کر رہی ہو؟ کوئی میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اسے ماما پاپا سب کو بتانا تھا۔ وہ کتنی بار انہیں کال کر چکی تھی، لیکن ان سب کے نمبرز بند تھے۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر پراگندہ تھی کہ آفس کے نمبرز پر کال کرنے کے بجائے خیال نہیں آیا تھا۔ لامیا، ابھی ریلیکس رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی سب تاشفین بھائی کی طرف سے پریشان ہیں۔ پلیز تم اپنی طبیعت خراب مت کر لینا۔ مشتبہ کو اس کی شدید فکر ہو رہی تھی، جو مسلسل رو رہی تھی۔ اوہ ہاں، وہ کیسے ہیں؟ مطلب کوئی خطرے والی بات تو نہیں نا؟ اس کا دھیان ایک دم تاشفین کی جانب گیا۔ مشتبہ نے تاشفین کے متعلق بتایا تو وہ اپنی پریشانی بھول گئی۔ اس کی نگاہوں میں ان کی سوبر شخصیت گھوم گئی۔ اس کا دھیان خود سے ہٹنے پر مشتبہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ عبدالودود کئی گھنٹوں بعد دوبارہ اسپتال آیا تھا۔ جب تک پولیس نے مجرم پکڑنے کی سر توڑ کوششیں شروع نہیں کی تھیں، تب تک وہ تعلقات کی ڈور ہلاتا رہا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ تاشفین سے غافل تھا، بلکہ پل پل کی خبر تھی۔ آپریشن ہو چکا تھا، لیکن اگلے کچھ گھنٹے خطرے سے خالی نہیں تھے۔ ڈاکٹر سے مکمل تفصیل معلوم کرنے کے بعد انتظار گاہ کی جانب آ گیا، جہاں سب موجود تھے۔ کیا بنا عبدالودود؟ کب تک پکڑا جائے گا حملہ آور؟ سعید احمد نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا۔ بہت جلد ابو، پولیس نے مجرم کی تلاش شروع کر دی ہے اور جلد ہی قانون کے شکنجے میں ہوگا۔ وہ انہیں مطمئن کرتا امی کے پاس آیا۔ ان کی آنکھوں کی سرخی دل کے کرب کی گواہی دے رہی تھی۔ آپ بھابھی سے ملیں؟ اس نے ان کا دھیان بھائی کی طرف سے ہٹانا چاہا۔ ہاں، کیسی ہیں؟ پہلے سے بہتر ہیں۔ کچھ دیر ہوش میں رہی، لیکن ابھی سکتے میں ہیں۔ ڈاکٹر نے پرسکون دواؤں کے زیر اثر سلا دیا ہے۔ ابو، آپ نے نبیل درانی کو دیکھا؟ اسے نبیل کا خیال آیا تو پوچھ لیا۔ تاشفین خوش قسمت تھا کہ اس کے اپنے ساتھ تھے، فکر مند تھے، جبکہ نبیل درانی اس حالت میں تنہا تھا، اس کا کوئی اپنا پاس نہیں تھا۔ ہاں، اس کی حالت بھی کافی سیریس ہے۔ اس کی والدہ پہنچ چکی ہیں اور میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کا بیٹا میرے لیے تاشفین جیسا ہے، لیکن ماں ہے نا، بہت پریشان ہیں۔ شیما کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہیں۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ بڑے ابا، آپ سب حویلی واپس چلے جائیں، میں اور سیغم یہیں موجود ہیں۔ وہاں بڑی امی اکیلی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں۔ اب اس کا دھیان احمد علی چڈھا کی جانب تھا۔ اس کی فکر مندی اور ذمہ دارانہ انداز کو سعید احمد نہایت غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ہمیشہ اپنے اس بیٹے سے بہت شکایات رہی تھیں۔ اس کا لاؤبالی پن، غصیلا مزاج، اکڑ پن اور ضدی فطرت انہیں کبھی پسند نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ تاشفین کو اس پر فوقیت دیتے آئے تھے۔ وہ اس میں دوسرا ساتھ دیکھتے تھے، لیکن ابا جان کو ہمیشہ وہ عزیز رہا تھا، اور شاید اس کی تربیت میں زیادہ ہاتھ بھی انہی کا تھا، وگرنہ وہ اسے ڈانٹتے اور سرزنش کرنے کے لیے ہی پاس بلاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے عبدالودود کبھی نہیں سدھرے گا، ان کی امیدوں پر کبھی پورا نہیں اترے گا۔ بزنس سنبھال لینے کے باوجود اس میں کئی خامیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن تاشفین پر ہوئے حملے نے ان کے سامنے نیا عبدالودود کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے لاؤبالی پن میں ذمہ داری جھلکنے لگی تھی۔ اس پل انہیں یقین ہوا کہ وہ سعد نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کبھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا۔ جیسے سعد آج بھی وہاں نہیں تھا۔ اسے اپنے بھائی سے محبت تھی، اس کی تکلیف سے دکھی تھا۔ وہ تاشفین کی طرح رشتوں سے محبت کرنے والا
نہیں تھا۔ میں تشوین کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی، شیما نے شوہر کو واپسی کے لیے آمادہ دیکھ کر کہا۔ وہ اپنے بیٹے سے ملے بغیر کیسے جا سکتی تھیں؟ ان کے دل میں جو انہونی کا ڈر چھپا ہوا تھا، اس کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھیں؟ یہ سوچ ہی سانس بند کیے دے رہی تھی کہ اگر یہاں سے چلی گئیں تو شاید کچھ غلط ہو جائے گا۔ امی، ابھی ملنے کی اجازت نہیں ہے، میں انتظار کر لوں گی۔ وہ بضد ہوئیں اور شاید یہ شادی شدہ زندگی کی پہلی ضد تھی۔ آپ کل دوبارہ آ جائیے گا، وہ انہیں پیار سے بہلا رہا تھا۔ تنگ مت کرو عبدالودود، میں اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ امی، کچھ گھنٹوں بعد بھابھی کو ہوش آ جائے گا تو انہیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ آپ پہلے ہی خود کو اتنا تھکا لیں گی تو انہیں کیسے دیکھیں گی؟ اس بار وہ خاموش رہیں۔ میری حویلی میں بات ہوئی ہے، نور بہت زیادہ رو رہی تھی اور یقیناً بڑی امی کو بھی پریشان کر رہی ہوگی۔ اسے آپ ہی سنبھال سکتی ہیں نا؟ اس کی باتوں سے وہ واپسی کے لیے نیم آمادہ نظر آنے لگیں تو سعید احمد نے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ سب اچھے سے دیکھنا عبدالودود، اور کوئی بھی پریشانی ہوئی تو رابطہ کر لینا۔ احمد علی چٹھا نے اس کو گلے لگاتے ہوئے ہدایات دیں۔ اس بچے کا بھی خیال رکھنا، بن باپ کا بچہ ہے، اس کی ماں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا۔ سفید حویلی والوں کا ظرف اتنا چھوٹا نہیں کہ بزرگوں کی دشمنی کا بدلہ کسی بے قصور سے لیں۔ جی بڑے ابا، اس نے ان کی ہر بات میں اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے راستے میں رک کر سیغم کے کندھے پر تھپکی دی۔ عبدالودود کا سہارا لیے آگے بڑھ گئے۔ سیغم نے بڑی گہری نگاہوں سے ان کا شکستہ انداز دیکھا۔ آج ان کے انداز میں گزشتہ ملاقات جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ پوتے کی تکلیف نے انہیں لمحوں میں بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی شکستگی سب عیاں کر رہی تھی۔ شہر کے مشہور ریسٹورینٹ میں اس وقت زیادہ رش نہیں تھا۔ شیشوں پر دویز پردے ہونے کے باعث دن کی روشنی اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہال مختلف رنگوں کے کمکموں سے روشن تھا اور دھیما دھیما میوزک ماحول پر فسوں طاری کر رہا تھا۔ ماحول کا فسوں صرف افشین نعیم پر طاری تھا، جبکہ مقابل بیٹھے شخص کے چہرے پر الجھن رقم تھی۔ افشین ارد گرد کو بھلائے صرف حازم شفیق کے چہرے کو تک رہی تھی اور وہ ان نگاہوں کی بے باکی سے خائف ہوا جا رہا تھا۔ افشین نعیم اس ملاقات کو محبت کی کارستانی سمجھ رہی تھیں اور حازم شفیق کے پہلو میں درد انگڑائیاں لے رہا تھا۔ وہ دل کی سب صداؤں کا گلا گھونٹ دینے کے باوجود بھی عزت کی طلب سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے تھے۔ ساری رات اس کی آنسوؤں سے بھری لبالب آنکھوں نے سونے نہ دیا تھا۔ اس کا تڑپنا سینے میں پھانس کی طرح گھس گیا تھا۔ وہ اس کے دکھوں کا باعث تھے اور چاہتے ہوئے بھی حرف تسلی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسے رونے سے منع نہیں کر پائے۔ اپنی بے بسی نے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ساری رات تڑپتے، جلنے کلسنے کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچ گئے جس کا ماخذ خوشی بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اپنی ذات سے اس معصوم لڑکی کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے، کیونکہ اب حازم شفیق کی محبت کی چکی میں عزت کے ساتھ رشیدہ خالہ بھی پس رہی تھیں۔ ان کا قصور بس یہ تھا کہ وہ عزت فاطمہ کی ماں تھیں، جسے حازم شفیق کے تخت دل کی شہنشاہی حاصل تھی۔ ان کا یک طرفہ جذبہ کئی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ضد کی آخری حدوں کو چھوتے انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی محبت کا انجام اپنے ہاتھوں سے لکھ کر وہ اب کسی کو اس خاندان پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ فیصلہ ہی آج انہیں یہاں افشین نعیم کے سامنے لے آیا۔ انہوں نے اپنا دل مار کر ماں کی ماننے کا فیصلہ کیا۔ وہ بیٹے کے دل کا سودا اپنی ضد سے کر رہی تھیں تو انہوں نے مان لینے میں عافیت سمجھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بے بس تھے یا اپنی محبت کے لیے لڑ نہیں سکتے تھے۔ بات بس اتنی تھی کہ ان کا کشکول محبت خالی تھا۔ وہ سوالی تھے اور ان کا سوال سنے بغیر در بند کر دیا گیا۔ کسی ہلکی موہوم سی امید پر سر دھڑ کی بازی لگا جاتے، لیکن ہر جذبے پر انہوں نے محبت کا مان بلند رکھا، اپنے دل پر اتنا اختیار رکھا کہ اس کی مہار موڑ کر کسی کی ذلت کا سامان مکمل ہونے سے بچا لیا۔ افشین کے چہرے سے اس کی خوشی عیاں تھی۔ وہ دونوں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے، لیکن ان دونوں میں واضح فرق تھا۔ ایک محبوب کی ماننا چاہتا تھا
اور دوسرا اپنی پسند چھین کر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے بیکل سوچوں کے گرداب میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ مسلسل انہیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ ویٹر آرڈر سامنے رکھ چکا تھا لیکن دونوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے تھے۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو انہوں نے فیصلے پر مہر لگانے کا ارادہ کر لیا۔ ہاتھ بڑھا کر جوس کا گلاس اٹھایا اور ایک چھوٹا سا سپ لینے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوئے جو نگاہوں سے باری صدقے جا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ افشین نے لہک لہک کر اس انداز میں شعر پڑھا کہ ارد گرد بیٹھے کئی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے لب بھینچ لیے کیونکہ اس کی حرکت ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ وہ شاید جواباً کسی ستائش کی متمنی تھی لیکن ایسا کچھ نہ پا کر اس کے چہرے پر مایوسی کے رنگ پھیلنے لگے تھے۔ تمہیں شعر پسند نہیں آیا؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے آگے کو جھک کر پوچھنے لگی۔ انداز اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی رائے دینے میں دیر نہیں لگائی۔ تو تمہیں کیسا انداز پسند ہے؟ ایک لمحے کو چپ کرنے کے بعد دوبارہ سوال کیا۔ یہ تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے دوبارہ جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ تم مجھے جاننے کا موقع کب دیتے ہو؟ جب ہماری بات آئے تم خاموشی سے کھسک جاتے ہو۔ اب بھی جب سے آئے ہو چپ ہو، اپنی ہی سوچوں میں مگن ہو۔ میں اتنے ساکت رویے سے کیا جاننے اور سمجھنے کی کوشش کروں؟ وہ یہاں آنے اور اس سے ملنے کا سوچ کر جتنا خوش تھی اب اتنی ہی افسردہ ہو رہی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ یہ ملاقات کسی عہد، کسی پیمان، کسی جذبے، کسی وعدے کے لیے ہوگی لیکن مقابل کا خود میں مگن انداز کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، کچھ خود بھی سمجھا جاتا ہے۔ میں ولی اللہ نہیں ہوں، نہ ہی پہیلیاں بوجھنے کی شوقین ہوں۔ سیدھی باتیں کرتی ہوں اور دوسروں سے بھی صاف گوئی کی توقع رکھتی ہوں۔ مجھے خاموشی کی زبان سمجھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے بجھے رویے نے افشین نعیم کا سکون برباد کر دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں تم سے سیدھی بات کرتا ہوں۔ نوازش ہوگی؟ وہ طنز کرنا نہیں بھولی۔ تم ایسا رویہ اختیار کرو گی تو میں بات نہیں کر پاؤں گا افشین، بلکہ شاید قدم آگے بھی نہ بڑھا پاؤں اور سب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ ماحول کے فسون کو پل میں سنجیدگی نے نگل لیا۔ افشین ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ تنبیہ کافی کارگر تھی۔ اسے میمونہ آنٹی کی کال نہ آتی، یہ معلوم نہ ہوتا کہ حازم وہاں کیوں آیا ہے تو شاید وہ کوئی بے وقوفی کر جاتی، لیکن ابھی فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری، تم پلیز بات کرو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی کولیگ سمجھا، ایک ایسی کولیگ جو بعد میں دوست بن گئی، اور اس میں زیادہ ہاتھ تمہارے پروفیشن اور ایک جیسے مضامین کا ہے۔ ہمارے درمیان میرے لیے دوستی سے زیادہ کچھ نہیں تھا لیکن امی چاہتی ہیں کہ ہماری دوستی آگے بڑھے۔ وہ تمہیں میرے لیے پسند کر چکی ہیں۔ اور آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کے لمحے بھر کے توقف میں اس نے فوراً سوال کیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، تم میرے لیے صرف دوست ہو لیکن تم شاید اس سے بڑھ کر کچھ سوچتی ہو۔ مجھے پتا ہے تم مجھے پسند کرتی ہو لیکن حالات کچھ اس قدر عجیب رخ اختیار کر گئے ہیں کہ مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے تم سے بات کرنا بہتر لگا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھے اس سے پہلے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم سراسر امی کی پسند ہو، اور شاید تمہیں یہ جان کر دکھ ہو کہ میری زندگی میں تم سے پہلے کوئی آ چکا ہے۔ محبت نامی پرندہ میری فضا میں بڑے اہتمام سے پرواز کرتا رہا ہے۔ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے سب بتا کر تمہیں فیصلے کا اختیار دیتا ہوں۔ تم چاہو تو میں امی کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، وگرنہ ہم دوست تو ہمیشہ رہیں گے۔ وہ خاموش ہوئے تو ساکت لمحے طویل ہوتے چلے گئے۔ وہ افشین کو کچھ زیادہ ہی بے خبر سمجھتے تھے، حالانکہ ان کی اپنی بے خبری عروج پر تھی۔ اس نے جس دن عزت کو یونیورسٹی میں دیکھا اسی دن معلوم ہو گیا تھا کہ وہ حازم شفیق کو اپنی جانب کھینچنے والا مقناطیس تھی۔ اسی دن پسندیدگی ضد بن گئی۔ وہ ایک عام سی لڑکی کو خود پر فوقیت حاصل کرتے نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنی ماں کی فرما برداری کا دم بھر رہا تھا، جبکہ افشین کو ساری حقیقت معلوم تھی۔ محبت میں ناکامی کے بعد اس کے در پر آیا گیا تھا
وہ ایک پل کو دل ہی دل میں ہنسی کہ اسے سب بتانے والا خود کتنا انجان تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں ان دونوں کے نکاح کا دن بھی مقرر کر چکی تھی۔ لازمی تو نہیں نا ہجر ہم سب کا مقدر ہو حازم شفیق، اگر محبت کا خمہ میرے سر پر آن بیٹھا ہے تو میں اس کو کیوں اڑاؤں؟ مجھے تو اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہونا چاہیے نا۔ وہ اپنا جواب سنا چکی تھی۔ حازم کو حیرانی بالکل نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اسی جواب کی توقع کی تھی۔ سوچ لو افشین، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے آسانیوں کی عادت بھی نہیں ہے۔ مجھ سے کبھی کوئی گلہ مت کرنا کیونکہ یہ فیصلہ تم اپنی رضامندی سے لے رہی ہو۔ وہ نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میں گلہ نہیں کرتی اور نہ ہی کمزور عورتوں کی طرح مجھے رونا پسند ہے۔ میں افشین نہیں ہوں اور اپنی خوشی حاصل کرنا جانتی ہوں۔ وہ نہایت پر اعتماد تھی۔ حازم کو اس کے یقین پر رشک آیا۔ اس کی خود پسندی سے حسد ہوا کہ کاش وہ بھی اس قدر خود پسند ہوتے تو سینے کے پہلو میں آگ نہ دہک رہی ہوتی۔ ہجرت کی رات گہری ہونے لگی تھی۔ عزت سے فاصلہ قائم کرنے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ دوری کا قدم اٹھا لیا تھا اور ایک کرب تھا جس کی انگلی تھامے سنہری آنکھوں سے دور چلے جانا تھا۔ سب کو اپنی ضد مبارک اور مجھے ہجر کا درد مبارک۔ اس تلخ سوچ کے ساتھ ایک لمبی آہ نکلی۔ وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانان، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ ہسپتال کی راہداری میں ساکت سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جاڑے کی طویل رات قیامت خیز تھی۔ ہر آنے والا لمحہ دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ عائشہ اکرم درانی پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھی تھیں اور نگاہیں ICU کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جب جب وہاں کوئی باہر نکلتا اس کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا، دعاؤں میں مزید شدت آ جاتی۔ وہاں موجود انسان ان کی کل کائنات، زندگی کا واحد اثاثہ تھا۔ زندگی بھر اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کو کانٹا چبھ جائے اس پر رو دیا کرتی تھی اور آج اس کا وجود نہ جانے کتنے زخموں سے گھائل تھا۔ ان کی آنکھیں ساکت تھیں، شاید آنسو بھی کسی انہونی کے ڈر سے تھم گئے تھے، لیکن لب مسلسل دعاؤں میں مصروف تھے۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے رب سے ہم کلام تھی کہ کوئی پہلو میں آن بیٹھا۔ وہ بنا دیکھے جانتی تھی کہ آنے والا کون تھا، کیونکہ اس مشکل وقت میں وہی کسی اپنے کی مانند ساتھ کھڑا تھا۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے لایا ہوں، پی لیجئے۔ بیٹا، تم بلا وجہ تکلف کر رہے ہو، میرے حلق سے پانی تک نہیں اتر رہا۔ آپ ہمت رکھیں گی تو ان کے لیے زیادہ دعا کر سکیں گی اور انہیں صرف ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ عبدالودود نے ایک لمحے کے لیے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ نبیل کے لیے ویسے ہی فکر مند تھا جیسے تاشفین کے لیے۔ نبیل تم سب کا بہت ذکر کیا کرتا تھا، اکثر تاشفین سے ملوانے کا کہتا، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی۔ شاید خاندانی دشمنی درمیان میں حائل ہو جاتی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے ملاقات ہوگی۔ عبدالودود خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، ایسے میں ان کا بولنا غنیمت لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ تم نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ اس مشکل وقت میں کون ہمیں دیکھتا۔ میں بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر پاتی کہ نہیں۔ میں ہمیشہ سفید حویلی والوں کی مقروض رہوں گی۔ خشک آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایسے مت کہیں آنٹی، وہ میرے لیے تاشفین بھائی جیسے ہیں۔ بڑے ابا مجھے خاص طور پر آپ کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ میں جب بیاہ کر اس خاندان میں شامل ہوئی تب سے سفید حویلی والوں سے دشمنی کی کہانی سن رہی ہوں، ان کے خلاف کیے جانے والے واقعات دیکھ رہی ہوں، لیکن جب نبیل اور تاشفین کی دوستی کا سنا تو بالکل برا نہیں لگا، نہ کبھی اس دوستی سے منع کیا۔ آج دیکھو اس کی دوستی ہی اس کے کام آ رہی ہے، وگرنہ اپنوں نے ستم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عبدالودود کو ان کی باتیں سننا اچھا لگ رہا تھا۔ ان کے پاس بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو سیغم بھی انہی کے پاس چلا آیا۔ بیٹا، ایک کام کرو گے؟ جی۔ انہوں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یہ قانونی کارروائیوں کا طریقہ نہیں آتا اور نہ کبھی عدالت جیل کے چکر لگائے۔
تم میری نبیل کے دادا سے بات کروا سکتے ہو۔ وہ کوئی عام سا کام سمجھا تھا، لیکن ان کی بات سن کر چونک گیا۔ جی آنٹی، کل ہی کرا دوں گا، اس نے حامی بھر لی۔ اگر اس حملے کے پیچھے وہ ہوئے تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شوہر کی جدائی سہ گئی تھی، لیکن بیٹے کی تکلیف کا حساب ضرور لوں گی۔ عبدالودود کی رائے ان کے متعلق بدل چکی تھی۔ وہ انہیں حویلی میں رہنے والی ایک عام عورت سمجھ رہا تھا، لیکن ان کی ہمت اور ثابت قدمی نے اس کا نظریہ بدل دیا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، تبھی ایک شیطانی صفات کی حامل انسان کے ساتھ سالوں گزار گئیں۔ وہ خاموش ہوئیں تو اس نے بھی پشتے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اسے شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یہیں سو جائے، اور شاید سو بھی جاتا اگر موبائل نہ بجنے لگتا۔ زبیر احمد کی کال تھی۔ وہ پارکنگ میں موجود تھے۔ اس نے انہیں ICU کا پتہ بتا دیا۔ اگلے کچھ لمحے بعد راہداری کے آغاز پر زبیر احمد نظر آئے تو ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں تاشفین بھائی اب؟ عبدالودود سے الگ ہوتے ہی مشتبہ نے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مشتبہ سے غم کی جانب بڑھا تو اس کی نگاہوں نے رقیہ پھپھو کے پیچھے کسی کو تلاش کرنا چاہا، لیکن ناکامی ہوئی۔ زبیر احمد نے گہری نگاہوں سے عبدالودود کے ساتھ بیٹھی عورت کو دیکھا۔ انہیں پہچان کے مراحل طے کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ یہ چہرہ سالوں پہلے دیکھا تھا، لیکن یاد رہ گیا تھا۔ آپ کیسی ہیں بھابھی؟ زبیر کے حملے نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ عائشہ بیگم کے چہرے کی رنگت واضح اڑی ہوئی تھی۔ میں زبیر احمد ہوں۔ وہ زبیر احمد کو پہچان نہیں پائی تھیں۔ ان کے تعارف نے اڑی رنگت بحال کی، لیکن تاثرات پہلے جیسے ہی تھے۔ میں پہچان نہیں پائی تھی۔ کسی اپنے کی موجودگی نے آنکھیں نم کر دیں۔ زبیر احمد سب بھول بھال ان کے پہلو میں بیٹھے گزرا وقت یاد کرنے لگے، اپنی ماں کی یادیں دہرانے لگے۔ جو تعارف کے مرحلے طے کر رہے تھے، اب یوں مصروف گفتگو تھے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ اس تکلیف دہ وقت میں یہ منظر نگاہوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ تاشفین ٹھیک ہو جائے گا نا؟ عبدالودود۔ رقیہ اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئیں۔ بہت بری حالت ہے پھپھو، بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، اور جو فائر سینے کے نزدیک لگا ہے وہ خطرناک ہے۔ ان کے آنے سے اسے ڈھارس ملی تھی۔ جو باتیں کسی سے نہیں کہہ پا رہا تھا، ان سے دل ہلکا کرنے لگا۔ حویلی میں سب بہت پریشان ہوں گے۔ سب تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں۔ بڑی امی اور نور سے فون پر رابطہ ہوا، بہت رو رہی تھیں۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو، ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ حویلی واپس لوٹ آئیے۔ آج سے پہلے مجھے زندگی اتنی بے اعتبار نہیں لگی۔ ہم سب نہ جانے کس زوم میں ہیں۔ سانسیں تو لمحے سے پہلے رخصتی کا سفر باندھ لیتی ہیں۔ میں نے بڑی امی کو آپ کے لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ انہیں اس گناہ کی سزا مت دیجیے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ یہ خود ساختہ سزاؤں کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ساری عمر وہ آپ کو یاد کرتے سفید قبر کے سرہانے روتی رہیں۔ انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ اس قبر میں ان کی بیٹی نہیں ہے۔ میں لمیہ کو ان کے سامنے لے جا کر انہیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینا چاہتا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر پراکندہ تھی کہ کسی ایک مسئلے پر بول نہیں پا رہا تھا، جیسے علت میں سب کہہ دینا چاہتا ہو۔ میں نے بھی کم اذیت نہیں سہی عبدالودود، بہت مشکل زندگی گزاری ہے، لیکن تمہاری باتیں ٹھیک ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سالوں پرانی باتوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ نہیں آئی ساتھ، وہ نام نہیں لے پایا، لیکن رقیہ جان گئیں کہ کس کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ اس کی طبیعت کافی خراب ہے تو گاڑی میں ہی بیٹھی ہے۔ گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے ساتھ لے آئے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں پھپھو، گاڑی میں اکیلا چھوڑ آئی ہیں، حالانکہ یہاں زیادہ خطرہ ہے۔ گارڈ ساتھ ہے، انہوں نے وضاحت دی، لیکن وہ پہلے ہی قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ مشتبہ نے حیرانی سے اسے جاتے دیکھا۔ لمیہ کو اکیلا چھوڑنے پر غصہ کر رہا تھا۔ او ماما، آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی ہیں لمیہ کی حالت کتنی مشکل سے میں نے اسے نارمل کیا، وگرنہ وہ ساتھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میری کب سنی؟ کچھ سننے سے پہلے ہی چلا گیا۔ ظاہر نہیں کیا، لیکن پریشانی انہیں بھی ہو رہی تھی۔
کیا میں جاؤں؟ نہیں، جو بھی ہے اب ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ جب دو کے درمیان کوئی تیسرا ہو تو بات ہمیشہ بگڑتی ہے۔ ان دونوں کو یہ معاملہ خود ہینڈل کرنے دو۔ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے زبیر احمد کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ وہاں عالیہ مختار احمد کی باتیں ہو رہی تھیں اور وہ گفتگو میں اس قدر مصروف تھے کہ عبدالودود کا جانا بھی محسوس نہ کر پائے۔ موسم کی شدت اپنی انتہا پر تھی۔ دھند اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی منظر واضح محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی کے شیشے سے سر لگائی نگاہیں باہر ٹکائے بیٹھی تھی، لیکن سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تنہائی نے سوچوں کو دوبارہ مدعو کر لیا تھا۔ گزشتہ مناظر نگاہوں میں کسی فلم کی مانند چلنے لگے تو آنسو بنا دعوت کے باہر نکل آئے۔ وہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں کتنی بار ماما پاپا کو کالز ملا چکی تھی، لیکن ناکامی مسلسل منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ سب تاشفین کی عیادت کے لیے اسپتال جانے لگے تو اس سے لگا موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ اس نے احتیاط سے پاسپورٹ بیگ میں رکھ لیا تھا۔ وہ اب بنا کسی کو بتائے کسی کی اجازت لیے یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ جیسے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے واپس جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنا چاہا تو بنا کسی دقت کے اسے چھوڑ گئے۔ سب کو گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس نے دوبارہ سے اس نمبر پر کالز کیں، لیکن ناکامی ہوئی۔ اسے اب خود ہی زیادہ ماما پاپا کی فکر ہو رہی تھی۔ اسی سبب اذلان کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بھی بند ملا۔ دل خدشات کی لے پر دھڑکنے لگا۔ سبین کا خیال آیا تو اسے کال کی اور سبین کی آواز آنے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیسی ہو لامیا؟ سبین پرجوش لہجے میں بولی۔ سبین، تم پلیز کسی طرح اذلان تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ مجھے کال کرے۔ اس نے سبین کی بات کا جواب دیے بنا اپنی بات کی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ لامیا کا انداز ایسا تھا کہ اس کا پریشان ہونا طے تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سبین، تم بس میرا یہ کام کر دو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس سے رابطہ کرتی ہوں۔ فون بند ہو گیا۔ لامیا نے ایک بار پھر جائزہ لیتی نگاہوں سے باہر کی جانب دیکھا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ کوئی کسی کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ گارڈ گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ وہ اس کو کوئی بھی بہانہ کر کے آسانی سے جا سکتی تھی۔ یہاں اس قدر لوکل ٹریفک تھا کہ وہ منٹوں میں سب کی پہنچ سے دور جا سکتی تھی۔ اس نے بیگ کندھے پر رکھا، لمبا سانس لیتے دھڑکنوں کو معتدل کیا اور ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھول دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایک دم اپنے نزدیک آواز سنائی دینے پر وہ سہم گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ جیکٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے نزدیک کھڑا گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات عام تھے، لیکن لامیا کے وجود میں اپنے پکڑے جانے کی سرسراہٹ شروع ہو چکی تھی۔ لامیا کو اس کے یہاں آنے کی قطعاً امید نہیں تھی، لیکن اب وہ مکمل بے بس تھی، کیونکہ جس انداز میں کھڑا تھا وہ جلدی واپسی والا نہیں تھا۔ اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور قدم واپس اندر کرتے ہوئے دروازہ شدت سے بند کیا۔ عبدالودود بروقت ہاتھ نہ ہٹاتا تو یقیناً اس وقت درد سے کرا رہا ہوتا۔ وہ آگے کیا کرنے والا تھا، لامیا اس سے مکمل انجان تھی۔ وہ ابھی اپنی دھڑکنیں معتدل نہ کر پائی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتے پیچھے ہوئی اور ناپسندیدہ نگاہوں سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر مرکوز تھیں، لیکن جذبات منفرد تھے۔ ایک کی نگاہیں شعلہ بار جبکہ دوسرے کی آنکھوں سے شبنم جیسی نرم اور شفاف لہریں جھلک رہی تھیں۔ لامیا نے اپنی نگاہیں موڑ کر موبائل پر جما لیں، کیونکہ اس وقت وہ شدت سے سبین کی کال کی منتظر تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، کہاں جا رہی تھیں؟ اس کے غصیلے تاثرات عبدالودود کو محظوظ کر رہے تھے۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن مقابل شاہد بولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ جس واقعے کو لے کر آتش فشاں بنی بیٹھی تھی، وہ خود اس پر حیران تھا۔ اس کے نزدیک جو ذرا سی پسندیدگی تھی، دل کے دربار میں اس کا پیمانہ بہت بڑا نکلا تھا۔ تبھی تو اس کو اپناتے ہی دل بلند فضاؤں میں اڑنے کا متمنی ہونے لگا۔ دنیا کی ہر چیز بدلی بدلی محسوس ہونے لگی۔ وہ کسی کی تیکھی نگاہیں برداشت نہ کرنے والا اس کی ناراضگی پر فدا ہونے کو تیار بیٹھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو
اس کی ناراضگی کو مٹانے کے ہزار جتن کرتا، لیکن مسئلہ ہی یہ تھا کہ وقت غلط تھا۔ وہ جس حادثے کے بعد زندگی میں شامل ہوئی، اس کے بعد بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ سب غلط تھا۔ ایک ٹھیک تھا تو بس لامیا کا اس کے نام ہونا۔ میں آپ کو کچھ بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ اس کی منتظر نگاہوں سے تنگ ہوتے لامیا نے جواب دیا۔ اسے امید تھی ایسا کرخت لہجہ اسے دوبارہ بات کرنے سے روکے رکھے گا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اس میں کوئی مزاحیہ بات نہیں کی، لیکن مقابل کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ لامیا نے اچنبھے سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا، اس کی خود پر ٹکی نگاہیں محسوس کرتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں آپ کو پابند نہیں کر رہا، ورنہ یقین کریں آپ پورے میرے دائرۂ اختیار میں آتی ہیں۔ وہ اس کی جانب جھک کر مدھم آواز میں بولتے ہوئے لامیا کو حیران کر گیا۔ وہ اس رشتے کو سرے سے تسلیم نہیں کر رہی تھی اور وہ اس پر اپنے اختیار کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ایک پل کو جی چاہا اس کی خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکال دے، لیکن اس میں اپنا فائدہ نظر آیا تو خاموش رہی۔ وہ خوش فہمی کا شکار رہے یہ اس کے لیے اچھا تھا۔ وہ اس تعلق کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، کسی استحقاق کو قبول کرتی یا منکر ہو جاتی۔ وہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکلنے پر توجہ دے رہی تھی۔ عبدالودود کو اس کی خاموشی میں کوئی راز محسوس ہوا، لیکن وہ سوائے سوچنے کے کیا کر سکتا تھا؟ چند لمحات کا سکون لینے آیا تھا، اس لیے مزید کوئی بھی بات کرنے کے بجائے سیٹ کے پل سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ اس لمحے چند منٹ ہی سہی، لیکن نیند کی سخت ضرورت تھی، اسی وجہ سے مزید کسی بحث سے پرہیز کیا، وگرنہ نکاح کے بعد پہلی ملاقات اور تنہائی کے یہ لمحات وہ کبھی ضائع نہ جانے دیتا۔ اس کے موبائل پر رنگ ٹون بجنے پر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، البتہ دھیان اس کی آواز کی جانب چلا گیا۔ سبین، کسی بھی طرح اذلان سے رابطہ کرو۔ گاڑی میں خاموشی ہونے کی وجہ سے وہ دوسری جانب کی آواز بھی کچھ سن پا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن صرف ایک نام پر اٹک گیا۔ یہ اذلان کون تھا؟ شاید کوئی دوست۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ بے چین اس نام سے نہیں بلکہ لامیا کے لہجے سے جھلکتی بے تابی سے ہوا تھا۔ ہاں، آفس کال کرنے کا تو ذہن میں ہی نہیں آیا۔ پلیز تم آفس کال کر کے پوچھو۔ گاڑی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، لیکن وہ مسلسل ہل رہی تھی۔ اس کے جسم کا ارتعاش عبدالودود کی بے سکونی بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ رنگ ٹون بجی تو وہ پہلے سے زیادہ چوکس ہوا۔ کچھ پتہ چلا؟ لامیا کے لہجے میں بے تابی پہلے سے بڑھ کر تھی۔ وہ آفس میں نہیں، یونیورسٹی میں نہیں تو کہاں ہے؟ تم سے رابطے میں تھا نا، پھر ایک دم کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ عبدالودود کو اس کا لہجہ بھیگا بھیگا سا محسوس ہوا۔ چند لمحوں کی خاموشی کو سوں سوں کی آواز نے توڑا۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ عبدالودود کو تعصب نے گھیر لیا۔ ایک بار اس کی آنسو سمیٹ لینے کا دل چاہا، لیکن اس کا روکھا مزاج آڑے آ گیا۔ اس کے متعلق سوچتے سوچتے غنودگی میں چلا گیا۔ وہ جس کو ہلکی سی آواز میں نیند نہیں آتی تھی، اس وقت خود سے 2 ہاتھ دور سے آتی سوں سوں کی آواز کے باوجود گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ رات گہری ہوتے ہی ہسپتال چلا آیا۔ آج دن میں ملنے والی سب خبریں بہت بھاری تھیں۔ عزت ساری حقیقت جان گئی تھی اور اس سے ملنے کی خواہاں تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ کیسے اس کا سامنا کرے گا اور کس حوالے سے کرے گا۔ اسے نازنین سے شکوہ ہوا کہ کیوں اس نے عزت کو لالی کے متعلق بتایا، لیکن اب وہ بتا چکی تھی، سو کیا ہو سکتا تھا؟ تاشفین پر ہونے والے حملے کی خبر بھی گرم تھی۔ اسے حورالعین کا خیال آیا تو خود کو روک نہیں پایا۔ ہزار خدشے دل میں لیے دوبارہ اس کے پاس چلا آیا۔ مجھے یقین تھا تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ وہ جیسے اس کی ہی منتظر تھی۔ لالی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں اطمینان جھلک رہا تھا، شاید وہ ہر چیز سے انجان تھی۔ میں نے کہا تو تھا ملنے آیا کروں گا۔ وہ اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ تم نے تو کہا تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی جو بے یقین تھا، جسے ہر لمحے یہی دھڑکا لگا رہا کہ تم پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے، دوبارہ کبھی مجھے دکھائی نہیں دو گے۔ وہ اسے دیکھ کر خوش تھی، لیکن آنکھوں میں نمی تھی۔ تم جب تک یہاں ہو میں تب تک آتا رہوں گا۔ اس نے حور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تسلی دی جو آج ہر قسم کی نالیوں سے آزاد تھا۔ حویلی نہیں آؤ گے؟
لالی اس سوال پر چونکا اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس ایک سوال نے کیا کیا یاد کرا دیا تھا۔ تم ہی تو کہتی تھی میں کبھی حویلی نہ آؤں، تم سے کوئی رشتہ نہ رکھوں، وگرنہ وہاں سب کے سامنے تمہاری سبکی ہوگی۔ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ کیا۔ کچھ دکھ شاید زبان پر پڑے چالے کی مانند ہوتے ہیں، بہہ جائیں تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ وہ میری نادانی تھی لالی، حقیقت بھی تو یہی ہے۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہے، میں اب بدل گئی ہوں لالی، اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی نہ بدلتی کیا؟ اچھی بات ہے بدل گئی ہو، لیکن میرا حوالہ اب بھی سہ نہیں پاؤ گی۔ حور العین کو آج احساس ہوا کہ وہ کس قدر حقیقت پسند تھا، اپنی زندگی کی اتنی بڑی کمی کو کس دیدہ دلیری سے بیان کر رہا تھا۔ سہ لیا ہے لالی، بلکہ قبول بھی کر لیا ہے، تبھی تو حویلی آنے کا کہہ رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی ہوں لالی، رشتے اہم ہوتے ہیں، ان سے جڑا حسب نسب، اچھائی برائی، خوبی یا خامی نہیں۔ نمی گالوں پر بہہ رہی تھی۔ تم سمجھ گئی ہو، دنیا نہیں سمجھی حور، ہماری دنیا میں کسی جرائم پیشہ کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا جتنا مجھ جیسے بے ضرر انسان کو۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں مجھ سے فاصلہ رکھو، مجھ سے دور رہو۔ تمہاری ٹھوکروں نے تمہیں اتنا مضبوط نہیں کیا کہ تم لالی کا ساتھ سہ پاؤ، اور نہ یہ معاشرہ تمہیں مجھ جیسے تعلق رکھنے کی اجازت دے گا۔ کبھی نہ ضد کرنے والا آج بضد تھا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا نا لالی؟ وہ اس کے مسلسل انکار کو ناراضگی سے منسوب کر رہی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو کبھی تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ تمہیں کیا معلوم تم نے یہاں آ کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہارے ساتھ کی کئی زیادتیوں نے مجھے کبھی سکون کی نیند سونے نہیں دیا۔ تم سے دور ہو کر تمہاری قدر آئی، لیکن تم مجھ تک کیسے پہنچے لالی؟ میں نے پہلے بھی ایک بار پوچھا تھا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لالی کا آنا ابھی تک ایک پہیلی تھا۔ وہ اتنے سالوں سے اس سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور جب ساری امیدیں ختم ہو گئیں تب وہ چلا آیا تھا۔ آگاہی عذاب ہوتی ہے حور، اب ہر عذاب سہ سکتی ہوں۔ وہ واقعی بہت بدل گئی تھی، لیکن ضد کرنا نہیں بھولی تھی۔ نازنین نے بتایا تھا کہ تم یہاں ایسی حالت میں ہو۔ اس نے کہا مجھے تمہارے پاس ہونا چاہیے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ حور کے سامنے نازنین کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی، اور نہ آئندہ کبھی۔ حور کا چہرہ ایک لمحے کو لٹھے کی مانند سفید ہوا، اور اسی ایک خدشے نے لالی کو خاموش کر رکھا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے حور کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن وہ ایک ہی نقطے پر ساکت ہو گئی۔ یہ لمحہ جب بھی آتا ایسا ہی مشکل ہوتا تھا۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہا تھا حور، تو تم اس کے کہنے پر آئے تھے۔ لالی کی بات ٹوک کر حور پھیکے لہجے میں بولی، کچھ لمحے پہلے والی خوشی مفقود تھی۔ ہاں، اس نے مجھے تمہارے یہاں ہونے کا بتایا تھا، اس نے سادگی سے اعتراف کیا، اسی کے کہنے پر مجھے معاف کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنی بات پر مکمل یقین ہو۔ لالی نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ حقیقت تھی، وہ کبھی بھی ایسے انسان کو آسانی سے معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے نازنین کو اذیت پہنچائی ہو۔ یہ اس کا ظرف تھا جس نے لالی کا دل حور کے لیے نرم کیا تھا۔ حور العین آنکھیں مونجھ چکی تھی، اس کی نگاہوں کے سامنے کون کون سا منظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی نازنین کی خوبصورتی کی قائل تھی، پھر اس کے نصیب پر رشک آتا تھا، اور آج اس کے ظرف نے بے مول خرید لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی حالت نے لالی کو پریشان کر دیا تھا، لیکن وہ تو خود سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، کسی دوسرے کا سامنا کیا کرتی؟ لالی، اسے کہنا وہ بہت خوش قسمت ہے، اسے سب چھین لینے والی اس کی قسمت پر نازاں تھی۔ اسے کہنا حور اسے سب لوٹائے گی، اسے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ زندگی کی مہلت رب نے شاید اسی لیے بخشی تھی کہ جو جس کا تھا اسے لوٹا دیا جائے، بلکہ ابتدا تو کر چکی تھی۔ شیما بھابھی سے سب کہہ کر پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ رات کے آخری پہر حویلی کے پورچ میں گاڑی رکی تھی۔ گاڑی سے نکلنے والے کو ڈولتے دیکھ کر یوسف نے جلدی آگے بڑھ کر سہارا دیا، جسے نہایت شدت سے جھٹک دیا گیا، اور قہر بھری نگاہ بھی ڈالی۔ یوسف نے مزید ہمدردی دکھانے کی بجائے پیچھے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے میں جانے کی بجائے عقبی باغ کی جانب چلے گئے۔
کمرے کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھتی نور بی بی نے بڑی حیرانی سے سعد کے قدموں کو دیکھا جو عقبِ باغ کی طرف جا رہے تھے۔ یوسف نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ان کے اشارہ کرنے پر سعد کے پیچھے چلا گیا۔ وہ بند آنکھوں کو بامشکل کھولتے سفید پتھروں سے بنی قبر کے قریب آئے۔ کتنی دیر بے تاثر نگاہوں سے قبر کے سرہانے لگے کتبے کو دیکھتے رہے۔ کتبے پہ کندہ نام دھندلا نظر آیا تو آگے بڑھ کر ہاتھ پھیرنے لگے، لیکن اس کے باوجود نام واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دم وجود میں نہ جانے کیسی بے قراری امڈی کہ پتھروں کے وسط میں نظر آتی مٹی کو ہاتھوں سے ہٹانے لگے۔ کانوں میں گونجتی زبیر احمد کی آواز مزید تیش دلا رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا لمحے سے پہلے زمین کھود کر مدفون کا چہرہ دیکھے اور اسی کوشش میں مٹی ہٹا رہے تھے جب ایک زوردار دھکا لگنے کے باعث پیچھے دھکیلے گئے۔ پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حور بی بی بیٹے اور قبر کے درمیان دیوار کی مانند کھڑی تھیں۔ وہ اکثر رات گئے آتا یا کئی دن گھر کا منہ نہ دیکھتا۔ وہ جتنی بھی بے رخی برت لیں اپنی ممتا کا گلا نہیں دبا سکتی تھیں۔ اسے جب تک گھر آتے نہ دیکھ لیتیں تب تک سکون نہیں آتا۔ وہ تہجد پڑھ رہی تھیں جب گاڑی کی آواز آئی۔ فوراً پردہ ہٹا کر دیکھا اور پہلی نظر ہی دل کا خدشہ بڑھا گئی۔ اس کے عقبِ باغ کی جانب بڑھتے قدم کسی انہونی کا اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ 23 سالوں میں کبھی اس جانب نہیں گیا تھا۔ یوسف کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کرتے خود بھی اندرونی حصے سے باغ کی جانب لپکیں اور سامنے کے منظر نے حواس باختہ کر دیا۔ مجھے مت روکیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کی حالت کسی دیوانے کی مانند لگ رہی تھی۔ سعد، ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو، کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہو۔ ان کا نحیف وجود نشے میں دھت بیٹے کو سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہا تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے یوسف کو اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ہوئے آگے آیا۔ میرے گناہوں کی بڑی فکر رہتی ہے آپ کو، جیسے حویلی میں سب پارسا ہیں اور ایک میں ہی شیطان ہوں۔ وہ غضبناک انداز میں دھاڑتا تمیز کے سب سبق بھولے ہوئے تھا۔ یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ احمد علی چٹھا بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور ناسمجھ نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سعید احمد اور شیمہ بیگم بھی تھیں۔ حویلی پر ایسی قیامت خیز رات سالوں بعد آئی تھی جس میں کوئی پل بھر کو سو نہیں پایا۔ ایسے میں سعد کا شور سب کے کانوں تک آرام سے پہنچ گیا تھا۔ مجھے یہ قبر کھودنی ہے۔ وہ یوسف سے خود کو چھڑاتے دوبارہ قبر کی جانب بڑھے، لیکن یوسف کی گرفت مضبوط تھی۔ چند قدم اٹھانے کے سوا کچھ نہیں کر پائے۔ عقبی برآمدے میں کھڑے سب لوگوں نے تعصب بھری نگاہوں سے مدہوش انسان کو دیکھا۔ اس کی حالت احمد علی کے پچھتاووں کو بڑھا رہی تھی، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر غصے کا پیمانہ بھی بڑھ رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں یہ قبر کھودنی ہے، وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ کیوں؟ تم نے ہر چیز کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ زندہ لوگوں کا احساس نہیں ہے تو مر جانے والوں کو سکون لینے دو۔ کسی رشتے کے دکھ سکھ کی پرواہ نہیں تمہیں۔ کون کس حال میں ہے تمہیں ذرا اندازہ نہیں۔ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو، ہماری تکلیف کم نہیں کر سکتے تو بڑھاؤ بھی مت۔ احمد علی چٹھا کی آواز عقبی باغ میں گونج رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک میں ہی غلط ہوں، باقی تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ ہنسی تھی۔ باپ کے نفرت بھرے رویے نے قبر، کلثوم اور اس سے منسلک ہر خبر کو بھلا دیا۔ یہ سوال تمہیں کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، جواب تمہیں اپنی حالت دیکھ کر مل جائے گا۔ اس کے ٹھنڈے پڑتے انداز کو دیکھ کر انہوں نے بھی لہجہ مدھم کیا، لیکن لفظوں میں کڑواہٹ پہلے جیسی ہی تھی۔ ہا ہا ہا! باغ میں سعد احمد کا جناتی قہقہ گونجا۔ میرے گناہ گننے سے فرصت مل جائے تو جا کر اپنے نیک پارسا اور لاڈلے پوتے کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ سعد کا لہجہ اس قدر طنزیہ تھا کہ سعید احمد نے مٹھیاں بھیج کر ضبط کا دامن تھاما۔ اپنی بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ احمد علی اس کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ بھائی جان، آپ کا لاڈلا فارم ہاؤس میں کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور میرے پکڑ لینے کے بعد رقیہ کے ساتھ مل کر اس سے نکاح رچا چکا ہے۔ جائیں جا کر اس کا گریبان پکڑیں اور قسم آپ کو اللہ پاک کی کہ اس کے ساتھ ویسا ہی کیجیے جیسا میرے ساتھ کیا تھا۔
تب مانوں گا آپ کی عزت اور مرتبے کو۔ سعد کا قہقہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ ساکت ہو چکے تھے۔ شیما لہرا کر زمین پر گری اور انہیں تھامتے سعید احمد خود کو بے جان تصور کر رہے تھے۔ سعد احمد حویلی کی بنیادوں پر بم پھوڑنے کے بعد اپنے ڈولتے جسم کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔